سچ ٹائم کے ساتھ میں ہوں ثاقب اکبر۔ ناظرین، آج ہم قیام حسینی کی تاریخ پر تاثیر کے حوالے سے آپ سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ہمارے ملک کی ایک ممتاز شخصیت علامہ سید ساجد علی نقوی۔ علامہ صاحب، میں آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری دعوت کو پذیرائی بخشی۔ انشاءاللہ ہم آپ سے اس موضوع پہ بات کریں گے اور استفادہ کریں گے۔ میں سچ ٹائم کا، سچ ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ علامہ صاحب، ہم بات کرتے ہیں جب اس پہ کہ بہت ساری دنیا میں واقعات ہوتے ہیں اور تاریخ میں ایسے ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ ایک ہی واقعے میں مظلومانہ طور پر ہزاروں نہیں لاکھوں انسان مارے گئے ہیں۔ ابھی آپ اگر قریب کی تاریخ میں دیکھیں تو 20ویں صدی میں دو بڑی عظیم جنگیں ہوئیں جن کا خاتمہ دوسری جنگ کا جو ہے وہ ہیروشیما اور ناگاساکی کی تباہی سے ہوا، اور مظلومانہ طور پر ہزاروں لوگ جو ہیں وہ لمحوں میں لقمہ اجل بن گئے۔ اس سے پیچھے بھی اگر تاریخ میں جائیں تو ایک ایک جنگ میں لاکھوں انسانوں کے مارے جانے کی خبریں جو ہیں وہ تاریخ نے ریکارڈ کی ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ تاریخ پر تاثیر کے اعتبار سے واقع کربلا جو ہے اپنی کم تعداد امام حسین علیہ السلام کے قافلے میں ہونے کے باوجود اس نے بہت گہرے نقوش مرتب کیے؟ عباسیوں کی موومنٹ آپ دیکھ لیں تو انہوں نے کربلا کا نام لیا، امام حسین کا نام لیا۔ اس کے بعد 350 سال اگر آپ دیکھیں تو فاطمیوں کی حکومت رہی، انہوں نے بھی امام حسین کا نام لیا۔ اس کے بعد بھی تاریخ میں بہت سارے انقلابات آئے، حکومتیں قائم ہوئیں، تحریکیں چلیں، تو کیا وجہ ہے کہ اس واقعے نے اتنی تاثیر کی ہے تاریخ پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے درست فرمایا کہ بہت سے واقعات اور سانحات رونما ہوئے تاریخ میں اور بہت سے انسان اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ یقیناً وہ افسوسناک واقعات ہیں۔ انسان کوئی بھی ہو، اس کی اپنی ایک حیثیت ہے اور اس کا قتل کرنا یا اس کی جان سے کھیلنا یہ کسی صورت میں بھی درست نہیں ہے، انتہائی افسوسناک واقعات ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو کربلا میں جو واقعہ ہوا اور جو قربانی سید الشہداء نے دی، اس کی بعض امتیازی خصوصیات ہیں جو شاید دوسرے واقعات میں وہ موجود نہ ہوں۔ دوسرے واقعات ہو سکتا ہے کسی آمر نے اپنی آمریت کو مسلط کرنے کے لیے، اپنے ملک کے استحکام کے لیے اقدامات کیے ہوں، اور ظاہر ہے جنگیں جب ہوتی ہیں تو اس میں لوگ مارے بھی جاتے ہیں، لیکن اس کی خصوصیت یہ تھی، ایک خصوصیت تو یہ تھی کہ حسین فرزند رسول تھے اور فرزند رسول تھے، اور جو قیام حسین ابن علی نے فرمایا، جس وقت کو انہوں نے انتخاب فرمایا، وہ وقت بھی بڑا اہم تھا جب پیغمبر کے نظام کو تبدیل کیا جا رہا تھا۔ دین اسلام جو اللہ کا ایک کامل دین ہے، ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے جو پیغمبر گرامی قدر لائے تھے، اس کو مسخ کرنے، اس کو تبدیل کرنے کی کوششیں ہو رہی تھیں مختلف پہلوؤں سے۔ ابھی اس پہ اگر وقت ہوا تو میں روشنی ڈالوں گا۔ تو اس کے خلاف قیام کرنا امام حسین علیہ السلام کا یہ انتہائی اہمیت کا حامل ٹھہرا، اور پھر جس انداز میں مختصر میں عرض کروں گا، جس انداز میں واقعہ کربلا ہوا وہ انتہائی ظالمانہ تھا، اور جو واقعات ہوئے انتہائی روح فرسا واقعات تھے۔ اس دور کے حوالے سے ان حالات کے تناظر میں انتہائی سنگین نوعیت کا ظلم تھا، سخت ظلم تھا، اور سید الشہداء اور ان کے ساتھیوں کی جو مظلومیت تھی وہ بھی بہت زیادہ نمایاں تھی اور متاثر کن تھی۔ اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ جو پالیسی اہل بیت نے اپنائی، میں اس پہ زیادہ زور دوں گا کہ اس واقعے کو اجاگر کرنے کے لیے، اس واقعے سے صحیح استفادہ کرنے کے لیے، اس واقعے سے سید الشہداء نے تو قربانی دے دی، دین اسلام کی اس نظام کو، اس سسٹم کو جو انسانیت کے لیے تھا،
وہ کوئی مذہبی بات میں نہیں کرتا ہوں، وہ انسانیت کے لیے تھا اور اس میں ہر پہلو سے ایک جامع تھا، اور اس کو بچانے کے لیے جو قربانی تھی اس سے صحیح استفادہ کیا ہے آل محمد کی اس پالیسی نے، کہ ایک ایسا انداز، بصیرت تھی ان کی، اور ایک ایسا انداز اختیار کیا اور اس انداز میں اس کی تبلیغات کی اور اس کو معاملے کو بڑے منظم انداز میں آگے بڑھایا کہ اس کی تاثیر سے دنیا کا کوئی انسان متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ قبلہ یہ فرمائیے کہ جو مقابلے پر جو لوگ تھے، مثلا یزید تھا، بیت اللہ ابن زیاد تھا، یا باقی جو میدان میں عمر ابن سعد وغیرہ جو تھے، شمر ابن ذی الجوشن تھے، کیا ان مقابلے پہ جس طرح کے لوگ تھے اور ان کا جو طرز عمل اور جو موقف تھا، اس نے بھی اس واقعے کو زیادہ اجاگر کرنے اور اہم تر بنانے میں کردار ادا کیا ہے؟ ظاہر ہے ان کا جو انداز تھا اور جو ان کا طرز عمل تھا، جو ان کا کردار تھا، اور جس انداز میں انہوں نے سید الشہداء کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا اور جو اظہارات انہوں نے کیے تاریخ کے اندر جو موجود ہیں، اس کی وجہ سے بھی اس واقعے کو اور اس حادثے کو، کربلا کے سانحے کو بہت اہمیت ملی، اور اس کی وجہ سے دنیا اس کی طرف اس زمانے سے متوجہ ہوئی، اور پھر بعد میں تو یہ پھیلتا چلا گیا، اور پھر ظاہر فرزند رسول کی شہادت تھی، اور اس حوالے سے آپ جیسے کہہ رہے تھے بنی عباس نے اس سے استفادہ کیا، دوسری حکومتوں نے اس سے استفادہ کیا، تو پیغمبر گرامی قدر کا جو اثر تھا لوگوں کے دلوں پر، جو حکمرانی تھی، اور اس کے توسط سے جو فرزند رسول کا جو اثر تھا، اس سے استفادہ کرنے کی بہت سی کوششیں ہوئیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تسلسل کے ساتھ سلسلہ چل رہا ہے۔ سید الشہداء کی شہادت ہو گئی، لیکن امت کے ضمیر کو بیدار کر گئے سید الشہداء، اور آج جو بیداری ہے، جسے اسلامی بیداری کا ہم نام دیتے ہیں، یہ جو تسلسل کے ساتھ آ رہی ہے اور آج دنیا میں اٹھی ہے، یہ تسلسل ہے اسی بیداری کا جو کربلا کے واقعے کے بعد پیدا ہوئی اور اب تک جاری۔ اچھا قبلہ یہ فرمائیے کہ امام حسین علیہ السلام کے اس قیام میں، یہ خاص طور پہ آپ کے کوفہ کی طرف آپ کے سفر نے ایک بڑا اہم کردار ادا کیا ہے، ان خطوط نے جو کوفہ کے لوگوں نے آپ کو جو ہے وہ بھیجے اور آپ کو دعوت دی اور کہا کہ ہم بے امام ہیں، یا یزید کے جو پس منظر تھا یا اس کا کردار تھا اس کو بیان کیا۔ لیکن امام حسین اس سے پہلے رجب کے آخر میں 60 ہجری میں آپ نے انکار کر دیا۔ ولید ابن عتبہ جو کہ گورنر تھا مدینہ کا اور جس کو خط گیا تھا یزید کا، جیسے کہ تبری وغیرہ نے سب نے لکھا کہ جی آپ بیعت کریں یزید کی، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ انکار کرنے ہی کے نتیجے میں آخرکار وہ مکہ جا پہنچے۔ اس وقت تک آپ مکہ میں تھے اور رمضان شریف میں یہ خطوط جو ہے یہ آپ تک آئے ہیں تاریخ کے مطابق کوفہ والوں کی طرف سے۔ تو کیا اگر کوفہ کے لوگ آپ کو دعوت نہ دیتے تو کیا قیام کی یہ صورت نہ ہوتی، یا آپ کوفہ نہ پہنچتے، یا کیا یہ مارکہ نہ ہوتا؟ آپ کے خیال میں کس طرح سے دیکھیں گے اس دعوت کو آپ؟ جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ مدینے میں ہی حضرت نے بیعت سے انکار کر دیا تھا، حضرت نے بھانپ لیا تھا، صورتحال کا جائزہ لے لیا تھا، اور جائزہ لینے کے بعد اس بار نتیجے تک پہنچے تھے کہ ان کو انکار کر دینا چاہیے، اور یہ جو نیا ایک صورتحال وجود میں آئی ہے اس کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرنا چاہیے، اس کے بڑے دور رس اثرات ہوں گے، اور بہت ایک تبدیلی کا پیش خیمہ ہے جس سے سب کچھ مسخ ہو جائے گا اور صورتحال جو ٹھیک نہیں رہے گی۔ تو امام نے انکار کر دیا، البتہ، اور جیسے کہ ہے کہ حضرت نے جب انکار کیا تو فرمایا مثلی لا یبایع مثل یزید، وَإِذَا ابْتُلِيَتِ الْإِسْلَامُ بِمِثْلِ يَزِيدَ فَعَلَى الْإِسْلَامِ السَّلَامُ۔ اور پھر جب آپ کو پتہ ہے کہ نابغہ روزدار شخصیتیں محمد حنفیہ، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن جعفر، تینوں نے، جن کا ایک سیاسی وزن تھا اور ان کی ایک حیثیت تھی اور مقام تھا جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، تاریخ اس کو بیان کرتی ہے، ان سب نے، ان کا مشورہ یہ تھا کہ آپ نہ جائیں، لیکن حضرت نے ان کو کہا کہ میں نے عزم کر لیا ہے، طے کر لیا ہے کہ میں مدینہ چھوڑوں گا اور جاؤں گا، اور انی لم اخرج شرا ولا بطرا ولا مسدا ولا ظالما، یہ سارا سلسلہ تھا۔
یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک موڑ تھا سید الشہداء کی زندگی میں، جو خطوط آئے، اور اس کے بعد حضرت نے اس کو مد نظر رکھ کر حضرت نے کوفے کی طرف رخ کیا، اور ظاہر ہے کہ ایک حجت تمام ہو رہی تھی سید الشہداء پہ. اس اتمام حجت کے رد عمل کے طور پر اور جواب کے طور پر سید الشہداء نے کوفے کا سفر کیا. ہم لیتے ہیں ایک آپ کی اجازت سے ایک مختصر سی بریک، اور بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں ناظرین کرام ہم حاضر ہوں گے، اور قیام حسینی کی تاریخ پر، تاثیر پر ہم مزید سوالات کریں گے قبلہ سے اور مستفیض ہوں گے. ناظرین، ہم پھر سچ ٹائم میں آپ کی خدمت میں وقفے کے بعد حاضر ہیں، اور ہم گفتگو کر رہے ہیں قیام حسینی کی تاریخ پر تاثیر کے حوالے سے، اور شریک گفتگو ہیں جناب علامہ سید ساجد علی نقوی صاحب. قبلہ علامہ صاحب، یہ فرمائیے کہ آج ٹھیک ہے، اس وقت اگر ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام کے ساتھی بہت کم تھے، 72 یا 72 کم و بیش جیسے بھی کہیں، جنہوں نے آپ کے ساتھ قربانی دی، پھر اس کے بعد بچے اور خواتین. لیکن باقی سارے عالم اسلام پر اس وقت تو آپ کی دعوت یا آپ کے قیام نے وہ تاثیر ہمیں دکھائی نہیں دیتی. لیکن جب آپ کی شہادت کی خبر ہو جاتی ہے اور یہ واقعہ ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ پر تاثیر جو ہے وہ قائم ہونا شروع ہو جاتی ہے. کوفے کے لوگوں کے اندر ایک انقلابی کیفیت پیدا ہوئی، مختار ابن عبید اللہ سقفی کا قیام، پھر اس کے بعد مدینہ کے لوگوں کا قیام، پھر اس کے بعد مکہ کے لوگوں کا قیام. کیا آپ کا خیال ہے کہ اب پھر اس کے بعد صدیوں آج بھی امام حسین علیہ السلام کو سارے مسلمان جو ہیں وہ اپنا پیشوا اور اپنا رہبر جو ہے وہ تسلیم کرتے ہیں؟ تو کیا امام حسین جو ہیں آج کے دور میں امت اسلامی کے لیے ایک اتحاد کا سمبل بن سکتے ہیں، اور کس طرح ہم ان کی شخصیت سے اس حوالے سے استفادہ کر سکتے ہیں؟ درست فرمایا آپ نے کہ اس وقت تو چونکہ یہ واقعہ کربلا کے لقد اقصارا میں ہوا، اور شاید زیادہ لوگوں کو علم نہیں ہو سکا تھا، ذرائع ابلاغ بھی شاید اتنے نہیں تھے. لیکن جب لوگوں کو پتہ چلا اور اس کیفیت کا پتہ چلا جس کیفیت میں سید الشہداء کی شہادت ہوئی اور واقعہ کربلا ہوا، ان مظالم کا پتہ چلا، تو لوگوں کے اندر ایک نفرت کا لاوا اٹھا. اور ظاہر ہے جب مظلوم کے حق میں انسانی فطرت ہے کہ وہ اس کا ساتھ دیتی ہے، لیکن سید الشہداء جیسی شخصیت ہو اور خانوادہ رسول ہو اور ان پر مظالم ہو، تو لوگوں کے اندر ایک ہمدردی کا اٹھنا اور ایک افسوس کا پیدا ہونا اور اس سلسلے میں انتقام کے جذبات کا بھڑکنا جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ فطری امر ہے. تو یہ سلسلہ اٹھا، اور اس کے بعد مختلف ادوار میں، صرف تاریخ شاید ممکن ہے کہ چند ایک کا حوالہ دیتی ہو، مختلف ادوار میں، مختلف علاقوں میں، مختلف قوموں میں، مختلف زمانوں میں سید الشہداء کی اس تحریک سے متاثر ہو کر بہت سی تحریکیں اٹھتی رہیں، اور انہوں نے ان کا واقعات اگرچہ تاریخ میں تفصیلاً نہیں ہوں گے، لیکن وہ کربلا کے اسی قیام سے استفادہ کرتے ہوئے انہوں نے اپنے مقاصد کو آگے بڑھانے کی کوشش کی. میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں ہم اس تحریک سے بہتر انداز میں استفادہ کر سکتے ہیں. ہمارا دور میں جو مسائل ہیں، جو مشکلات ہیں، جو خرابیاں ہیں، جو برائیاں ہیں، جو زیادتیاں ہیں، بہت سی ایسی ہیں جو ان خرابیوں سے اور ان برائیوں سے اور مشابہ نظر آتی ہیں جو سید الشہداء کے دور میں تھیں، جس کے لیے سید الشہداء نے قیام کیا تھا. میں ابھی واضح کہوں کہ اس حد تک کہ ہم ایک کربلا سجائیں، اس حد تک تو میں شاید اس سلسلے میں خود واضح کو بات نہ کر سکوں، لیکن کربلا سے، سید الشہداء کے کردار سے جو ہم استفادہ کر کے آج کی خرابیوں کو روک سکتے ہیں، اور ایک نیا ایک عاشورہ
برپا کر سکتے ہیں ان خرابیوں کے خلاف اور برائیوں کے خلاف، یہ درس ہمیں سید الشہداء کے کردار سے، ان کی سیرت سے ملتا ہے۔ اسی لیے امام خمینی کا جو ان کا جو موقف بیان کیا ایک عرب جملے میں عربوں نے، تو امام خمینی فرما رہے ہیں کہ فجروا عاشورا ثانیہ، ایک دوسرا عاشورہ برپا کرو، تاکہ سید الشہداء کے اس کردار سے، ان کے قیام سے استفادہ کرتے ہوئے آج ان برائیوں کو ختم کر کے اور ان زیادتیوں کو، ان مظالم کو ختم کر کے عدل اجتماعی کے قیام کے لیے ہم ایک قیام کر سکیں، ایک تحریک چلا سکیں اور اس کے نتائج جو ہے وہ حاصل کر سکیں۔ میں سمجھتا ہوں آج بھی ہم اس سے استفادہ کر کے اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ قبلہ علامہ صاحب، آپ جو کربلا سے پیغام کی بات کر رہے ہیں، ظلم کے خلاف ایک عدل کی تحریک کے حوالے سے، یہ تو ایک بہت بڑا انسانی پیغام ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ تو مسلمانوں نے جس انداز سے امام حسین کی یاد کو زندہ رکھا ہوا ہے، لوگوں کے مختلف طریقے ہیں یاد رکھنے کے، اچھا روایات ہیں۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں مثلا یہ کہ عراق میں لوگ اور طرح سے یاد کرتے ہیں، ایران میں لوگ اور طرح سے یاد کرتے ہیں، ہندوستان میں لوگ اور طرح سے، پاکستان میں بھی اگر ہم دیکھیں کراچی سے لے کے گلگت بلتستان تک اور ادھر کرم ایجنسی تک مختلف طریقے ہیں لوگوں کے یاد کرنے کے۔ اسی طریقے سے مثلا اہل سنت کے لوگ اور طرح سے یاد کرتے ہیں، شیعہ حضرات اور طرح سے یاد کرتے ہیں۔ تو کیا یہ جو یاد کرنے اور روایات کا جو مختلف اسلوب ہے، اس کے اختلاف کے باوجود جو اصل مقصد ہے امام حسین کا، اس کی بنیاد پر ہم ایک زبردست ہم آہنگی ایجاد کر سکتے ہیں مسلمانوں کے مابین؟ میں سمجھتا ہوں کہ سید الشہداء کی سیرت و کردار سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جیسے سید الشہداء نے کربلا میں اتحاد و وحدت کے بہت سے پہلو ہیں سید الشہداء کی زندگی کے جن پہ بات نہیں ہو سکتی۔ ایک پہلو یہ ہے کہ اتحاد و وحدت کا ایک بہت بہترین نمونہ سید الشہداء نے پیش کیا۔ مختلف زبانوں کے لوگ، مختلف علاقوں کے لوگ، مختلف رنگوں کے لوگ، مختلف نسلوں کے لوگ، بلکہ میں یہ بھی کہوں گا کہ مختلف مذہبوں کے لوگوں کو بھی سید الشہداء نے ایک پرچم تلے اکٹھا کیا، ایک موقف کی خاطر، ایک مشترکہ مقصد اور ہدف کی خاطر۔ تو اس طریقے پہ میں سمجھتا ہوں کہ سید الشہداء ہمارے لیے ایک نمونہ عمل ہیں۔ لکم فی یا اسوہ، حضرت کا یہ فرمان بھی ہے کہ میری ذات تمہارے لیے نمونہ عمل ہے۔ تو وہ نمونہ عمل ہے اور اس سے استفادہ کرتے ہوئے ہم ملک کے اندر اتحاد و وحدت کو قائم کر سکتے ہیں۔ مشترکہ ہدف اور مشترکہ دشمن، یہ دونوں چیزیں ہم اگر مد نظر رکھیں تو یہ جو جزئی اختلافات ہیں اور فروعی نوعیت کے اختلافات ہیں یہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ خاص طور پہ منانے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے یاد کو، اس پر تو میرا خیال ہے ہمیں اختلاف نہیں کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں ظاہر ہے کہ ایک مظلومیت ہے، مظلومیت کے ساتھ اظہار ہمدردی اور مظلوم کے حق میں آواز اٹھانا، یہ تو قرآن کریم، سیرت رسول اور بزرگان دین سب کی سیرت سے یہ بات ثابت ہے۔ البتہ اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، اس میں فقہی نوعیت کے اختلافات ہیں، جزئی نوعیت کے اختلافات ہیں، جن کا میں سمجھتا ہوں کہ اتنی وہ اہمیت نہیں ہے کہ جس کو مسئلہ بنا کر امت مسلمہ کے اندر تفرقہ پھیلایا جائے اور انتشار پھیلایا جائے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے افتراق کا ذریعہ اس کو بنایا جائے، بلکہ ہمارے پاس بہت سے مشترکات ہیں، امت مسلمہ میں بہت سے مشترکات ہیں۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ سید الشہداء نے جن نکات کو اٹھایا اپنے خطبات میں، اپنے مقاصد کو واضح کرتے ہوئے، اپنے اہداف کو بیان کرتے ہوئے، وہ مقاصد وہ ہیں جو تمام امت مسلمہ کے مشترکہ مقاصد ہیں۔ اس لیے ہم سید الشہداء کے اس قیام سے، ان کے اس نہضت سے، ان کے اس تحریک سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان مشترکہ مقاصد پر اکٹھے ہو سکتے ہیں اور ان کے لیے کام کر سکتے ہیں۔ اور یہ بہت بڑی خدمت ہوگی اسلام کی، بہت بڑی خدمت ہوگی دین کی، اور بہت بڑی خدمت ہوگی انسانیت کی اگر اکٹھے ہو کر ان مسائل کو سامنے رکھ کے ہم، جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ بہت سی موجودہ صورتحال میں بہت سی خرابیاں وہی ہیں جو سید الشہداء کے زمانے میں تھیں، بہت سا بگاڑ وہ حضرت نے کہا کہ بل خرجت لطلب الاصلاح، اور یہ اصلاح وہ ہے ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، یہ انبیاء کا مشن ہے۔ سید الشہداء نے اس مشن کو آگے بڑھایا، اور اصلاح کس کے حوالے سے تھی؟ ان خرابیوں کے حوالے سے۔ وہ خرابیاں کیا تھی؟ وہ
سید الشہداء نے گنوائی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سید الشہداء کی اس تحریک کو آج کے دور کے تناظر میں دیکھ کر سید الشہداء کی سیرت سے ہمیں اصول اخذ کرنے چاہیے، جن کے ذریعہ ہم ایک تحریک کو آگے بڑھا سکیں، جس سے وہ خرابیاں ختم کی جا سکیں جو اس ملک کے اندر اور امت مسلمہ کے اندر موجود ہیں۔ یہ بہت بڑا سبق ہے۔ قبلہ، یہ آپ نے بجا فرمایا، اور واقعی وہاں سے ہمیں اصول اخذ کرنے چاہیے اور آج کے حالات کے مطابق ان کو منطبق کرنا چاہیے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ آپ کے ساتھیوں میں مختلف رنگوں، مختلف نسلوں، مختلف قبیلوں، مختلف علاقوں کے لوگ جو ہیں وہ موجود تھے۔ ہم یہ بھی میرا خیال ہے پہلو قبلہ آپ تائید فرمائیں گے کہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ خواتین بھی موجود تھیں، اور خواتین کا کردار بڑا جو ہے وہ خاص طور پہ اس مسئلے میں بڑا اہم ہے۔ کسی کا معروف شعر ہے کہ حدیث عشق دو باب است، کربلا و دمشق، یکی حسین رقم کر دو دیگری زینب۔ تو حضرت زینب اور باقی خواتین کا جو کردار ہے، آپ نے پہلے گفتگو میں اشارہ بھی فرمایا کہ خواتین نے اور باقی قافلے نے جس طرح سے اس پیغام کو آگے پہنچایا ہے، تو آج جس انقلاب یا جس تبدیلی کی آپ بات کر رہے ہیں، اس میں کیا کربلا سے خواتین بھی سبق سیکھ سکتی؟ بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ کربلا میں چونکہ جیسے میں نے کہا کہ ہر نوعیت کے لوگ موجود تھے، ہر عمر کے لوگ موجود تھے، یہ بھی ہر صنف کے لوگ موجود تھے، بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، جوان بھی تھے، خواتین بھی تھیں، اور خواتین نے جو رول ادا کیا، اس رول سے سبق حاصل کر کے ہمیں آج ہماری خواتین کو کردار ادا کرنا چاہیے۔ اہداف وہی، مقاصد وہی ہیں جو سید الشہداء نے بیان کیے ہیں، اور اسی کو لے کر وہ خطبہ جو جناب سیدہ نے کوفے میں دیا، جس کے بارے میں ایک جملہ کہا گیا کہ ملکت القلوب والمشاعر، دلوں اور احساسات پہ قبضہ کر لیا علی ابن ابی طالب کی دختر نے۔ تو وہ قبضہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ نکات اٹھائے دختر علی نے اور امام حسین علیہ السلام کی بہن نے، جن نکات کی اس وقت لوگوں کو جن چیزوں کی ضرورت تھی، جن کی طرف متوجہ کرنا ضروری تھا، جو انتہائی حساس نوعیت کے نکات تھے، ان کو اٹھایا اور ان کی طرف متوجہ کیا۔ آج ہماری خواہران، ہماری خواتین اس سلسلے میں بہتر کردار ادا کر سکتی ہیں، خاص چونکہ ہمارا کچھ ماحول ہے، تو اس حوالے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے معاشرے میں، خواتین کے معاشرے میں ایک رول اور کردار ادا کر سکتی ہیں، اور وہ بگاڑ اور برائیاں اور خرابیاں جن کی طرف سید الشہداء نے اشارہ کیا تھا، اور وہ چیزیں جن کی طرف جناب زینب نے اشارہ کیا، ان کو سامنے رکھ کر ایک بہترین اپنے لیے روڈ میپ، ایک نقشہ، ایک لائحہ عمل جو ہے وہ مرتب کر سکتی ہیں۔ قبلہ، آپ نے بجا فرمایا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ کوفے کے اندر جناب زینب نے جو ہے وہ لوگوں کے اندر بھی خطاب فرمایا اور قیام حسینی کے مقاصد کو بیان کیا، اور پھر اس کے بعد عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں بھی جا کے، پھر اس کے بعد شام کے بازاروں میں آپ کے خطبات موجود ہیں، اور یزید کے سامنے بھی جا کر جو ہے وہ آپ نے قیام حسینی کے مقاصد کو جو ہے وہ اس کو واضح کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خواتین کو اتنی بلوغت، اتنی ان کو آگاہی معاشرے سے جو ہے وہ جب تک آگاہی نہ ہو تو ظاہر ہے کہ معاشرے کے بگاڑ کے لیے وہ اپنا کردار نہیں ادا کر سکتی۔ مغرب میں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف حوالوں سے خواتین بہت زیادہ جو ہے وہ معاشرے کے اندر ان کا کردار جو ہے موجود ہے، مثبت منفی اپنی جگہ پر، لیکن کیا ہماری سوسائٹی میں جس طرح سے خواتین جتنا ان کا رول ہے اس کو کیسے آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس رول کے لیے جو ضروری لوازمات ہیں ان کو ہمیں مہیا کرنا چاہیے، ان کی تعلیم، ان کی تربیت، انہیں شعور و آگاہی دینا، انہیں ایک ہدف اور مقصد کے لیے جو قیام ہے یا جو تحریک ہے یا موومنٹ ہے یا جو تحرک ہے، اس کی طور طریقوں سے آشنا کرنا، آگاہ کرنا، اپنے ماحول کو اور اپنی ثقافت اور کلچر کو دیکھتے ہوئے۔ بہت سی باتیں ہیں جن کو ہم یہاں چیلنج نہیں کر سکتے ابھی، اور ان کو چھوڑ بھی نہیں سکتے، اس دائرے کے اندر ہمیں ان کا ایک دائرہ کار متعین کرنا ہوگا۔ ظاہر ہے ہمارے 5+2 جب اجلاس ہوا مصر میں اور اس کے بعد چائنا میں، تو ہمیں بھی دعوت دی گئی تھی کہ آپ اپنی نمائندہ خواتین بھیجیں جو مادر پدر آزاد
اور فیملی کے اس سسٹم کو ختم کرنے کے لیے جو وہاں سوچ تھی اور اس کے لیے اقدامات تھے. بدقسمتی یہ ہوئی کہ ہم نے جب اس طرف توجہ دی، جانچ پڑتال کی، تو کوئی خاتون ایسی ہمارے علم کے مطابق نہ مل سکیں جن کو ہم وہاں نمائندگی دے کر بھیجیں اور وہ ہمارے موقف کو وہاں جا کر بیان کریں. اس کے لیے ہمیں تیاری کرنا ہوگی. ایک گاؤں کے اندر، گاؤں کے معاشرے سے لے کر ایک شہری معاشرے تک، جہاں سیمینار ہیں، جہاں کانفرنسیں ہیں پڑھے لکھے طبقات کی، جہاں کالجز ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، جہاں بہت سے طبقات، یہاں سے لے کر انٹرنیشنل بین الاقوامی سطح تک، ہمیں اس موقف کو جس کی طرف سید الشہداء نے متوجہ کیا، اس موقف کو جس کو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے آگے بڑھایا، اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. لیکن اس کے لیے ظاہر ہے تیاری، آمادگی اور اس کے جو لوازمات ہیں وہ مہیا کرنے بہت ضروری ہیں. ایک روایتی انداز ہے، وہ بھی چلتا رہے، لیکن روایتی انداز سے تھوڑا ہٹ کر اس کے اندر مزید جو ہے کچھ تبدیلیوں کی ضرورت ہے، جس پر اس وقت گفتگو نہیں ہو سکتی. قبلہ، یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بچوں کا بھی بڑا اہم رول ہے، جوانوں کا بھی بڑا اہم رول ہے، خواتین کا بھی بڑا اہم کردار ہے کربلا میں، اور اسی طرح سے بزرگوں کا بھی بڑا اہم کردار ہے، اور بڑی سن رسیدہ بزرگ موجود تھے. ہم نوجوانوں میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو شاید حضرت قاسم ابن حسن کی مثال بڑی یونیک ہے کہ 12-13 سال کے تھے، اور وہ جس طرح سے وہ آئے ہیں میدان میں. تو ان سے جب امام حسین علیہ السلام نے پوچھا کہ بیٹا تم موت کو کیسا پاتے ہو، تو انہوں نے فرمایا چچا جان شہد سے زیادہ شیریں. یا ایک موقع پر 18 سال کے، اگر حضرت علی اکبر وہ روایت کو درست مان لیا جائے، تو انہوں نے اپنے بابا سے کہا کہ بابا اگر ہم حق پر ہیں تو پھر پرواہ نہیں کہ ہم موت پہ جا پڑیں یا موت ہم پہ آ پڑے. یہ جو اتنا شعور ہے، یہ یعنی اتنے ڈھلے ہوئے لوگ ہیں. اوپر بزرگوں کی بات سنیں تو وہ اتنی ہی گہری نظر آتی ہے جتنی ان نوجوانوں کی بات جو ہے وہ گہری اتری ہوئی نظر آتی ہے. یعنی دل و دماغ کو امام حسین کے پیغام نے جو ہے وہ ڈھال دیا تھا اور مسخر کر لیا تھا. کیا نوجوان بھی اس قابل ہوتے ہیں کہ اتنی گہری باتیں کر سکیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو نظام تربیت ہے اسلام نے جو دیا ہے، اور جس کی ایک بڑی بہترین اس کی شکل جو ہے وہ مکتب اہل بیت کے اندر موجود ہے، اس کا اثر تھا، اس عملی تربیت کا اثر تھا کہ بچے، نوجوان، بوڑھے، وہ ایک ایسے انداز میں ڈھل چکے تھے کہ وہ ان کی ایک ایسی سوچ تھی جس میں وہ اپنی جان سے بھی، جان دینے سے بھی دریغ نہیں کرتے تھے. اور ان کے اور پہلو بھی تھے. یہ تو ایک پہلو ہے جہاد کے حوالے سے، اسلام کو بچانے کے حوالے سے، ظالم کے ساتھ مقابلے کے حوالے سے، سید الشہداء کے دفاع کے حوالے سے. یہ ایک پہلو ہے کہ اس میں انہوں نے اپنی جان بطور نذرانہ پیش کرنے کی. لیکن جب ان کی صفات کو ہم دیکھتے ہیں، جب ان کی خصوصیات کو دیکھتے ہیں، جب ان کی گفتگو کو دیکھتے ہیں، جب ان کے رویوں کو اور کردار کو ہم دیکھتے ہیں، خواہ وہ بچے ہوں، خواہ وہ جوان ہوں یا بوڑھے ہوں، تو اس میں ہمیں ایک جھلک نظر آتی ہے اس تربیت نظام کی جو آل محمد نے، جو اسلام نے، جو پیغمبر گرامی قدر نے، جو بزرگان دین نے اس وقت شروع کیا تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک پہلو یہ بھی تھا سید الشہداء کے قیام کا کہ اس کلچر کو، اس ثقافت کو، اس نظام تربیت کو، اس فرہنگ کو تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی جو اسلام نے اور پیغمبر اسلام نے دیا تھا. وہ فرہنگ اگر آج رہتی تو آج صورتحال بہت زیادہ دنیا کی مختلف ہوتی. دنیا کی آج فکری صلاحیتیں، ذہنی صلاحیتیں، عملی حوالے سے عملی کردار جو ہے مسلمانوں کا، امت مسلمہ کا خاص کر بہت زیادہ مختلف ہوتا، اور اس کے اثرات کی وجہ سے پوری دنیا متاثر ہو چکی ہوتی. اور میں سمجھتا ہوں کہ حلقہ اسلام کے دائرہ کے اندر وہ سب پیدا. بہت شکریہ قبلہ. ہم بات جاری رکھیں گے. سیٹ ٹائم کے ناظرین کے ساتھ ہم پھر واپس آئیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.
ہم پھر حاضر خدمت ہیں سچ ٹائم کے ساتھ، اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب علامہ سید ساجد علی نقوی، اور ہمارا موضوع سخن ہے آج قیام حسینی کی تاریخ پر تاثیر۔ قبلہ ہم بات کر رہے تھے کربلا کی جو ہے پوری تاریخ پر تاثیر کے حوالے سے۔ یہ جو کربلا ہے، جیسا کہ جوش کا معروف شعر ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، تو امام حسین کا پیغام آپ نے فرمایا بھی ظلم کے خلاف اٹھے اور عدل کے لیے اٹھے، اور جو بھی اقدار انسانی تھی وہ پامال ہو رہی تھی۔ آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے دنیا میں دو بعدی دنیا تھی، اور پھر اشتراکیت جو ہے اس کا زوال ہو گیا، اور جو وہ محروموں اور مظلوموں کی حمایت میں اٹھی تھی اشتراکیت اور اس کے پرچم داران، لیکن دوسری طرف جو ہے یہ سمجھا گیا، مغربی تہذیب کے علمبرداروں سرمایہ داروں نے یہ سمجھا، سرمایہ داری نظام کے علمبرداروں نے یہ سمجھا کہ اب وہ رہ گئے ہیں، اور انہوں نے پھر یک بودی دنیا جو ہے اس کو تشکیل دینے کی کوشش کی، یہ نیو ورلڈ آرڈر کے نام سے انہوں نے یہ کہا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر بھی ایک تبدیلی جو ہے وہ آ رہی۔ عالم اسلام کی بیداری کی آپ نے بات کی، شمالی افریقہ میں جو لہر اٹھی، اور پھر اس سے اسی طرح سے جو مشرق وسطیٰ میں لہر موجود ہے، میں سمجھتا ہوں آگے بھی وہ لہر ہمیں دکھائی دیتی ہے، لیکن خود جہاں پہ سب سے اہم ممالک تھے سرمایہ داری نظام کے حوالے سے، امریکہ اور یورپ اور اس کے باقی اہم ترین اتحادی، ان کے اندر ایک انقلابی کیفیت ہم دیکھ رہے ہیں۔ وال سٹریٹ قبضے کی تحریک آپ دیکھ لیں، جو بڑھتے بڑھتے سینکڑوں ہزاروں شہروں تک جا پہنچی ہے۔ کیا ہم ایسے میں محسوس کرتے ہیں کہ ایک ہمہ گیر تہذیبی زوال کی طرف دنیا بڑھ رہی ہے، اور کیا ایسے میں امام حسین اور ان کے قیام سے ہم کوئی ایسی انسانی ہمہ گیر تہذیب تشکیل دے سکتے ہیں، کشید کر سکتے ہیں، جو انسانیت کے اس دکھ کا مداوع کر سکے؟ میں سمجھتا ہوں کہ سید الشہداء کی اس تحریک سے بہت مختلف اقوام نے اس سے فائدہ اٹھایا، اگرچہ ان کی تحریک بڑی جامع تحریک تھی، زندگی کے تمام پہلوؤں کے حوالے سے وہ کی اصلاح کی تحریک تھی، اور اس وقت جو کچھ ہو رہا تھا اس سارے بگاڑ کو ختم کر کے اور اصلاح کی تحریک تھی، اور اس سے پوری دنیا کی اقوام نے استفادہ کیا۔ اور دیکھتے ہیں آپ، جیسے جب بھی ظلم کے خلاف اٹھتے ہیں لوگ تو سید الشہداء کا حوالہ ضرور آتا ہے، اور اسی طرح جب بھی آزادی کی جنگیں لڑی جاتی ہیں، خواہ وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہوں، تو وہاں بھی سید الشہداء کا حوالہ ضرور آتا ہے۔ تو اس حوالے سے انہوں نے ایک حد تک کچھ پہلوؤں کے حوالے سے اس تحریک سے فائدہ اٹھایا، اور میں سمجھتا ہوں کہ سید الشہداء نے جس تہذیب کو کا ایک چہرہ سامنے لانے کی کوشش کی تھی، اس کے کافی اثرات جو ہے دوسری اقوام پر بھی پڑے، اور بہت سی چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ لیکن ان کی جو اپنی تہذیبیں ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ وہ زوال پذیر ہیں، اور ان میں کمزوریاں ہیں اس لیے کہ ان کی بنیاد کوئی نہیں تھی۔ سید الشہداء نے جس تہذیب کو متعارف کرایا، اور جس تہذیب کے حوالے سے سید الشہداء نے قیام کیا اور قربانی دی، اس کی مضبوط بنیادیں تھیں، مضبوط اس کی جڑیں تھیں، اور وہ ظاہر انبیاء کی تحریک تھی، ختم الرسل کی تحریک تھی، اور وحی الہی کی روشنی میں وہ تحریک تھی، اس کی بڑی مضبوط بنیادی تھی۔ کائنات کی جو ہمہ گیر اور آفاقی شناخت ہے، الہی شناخت ہے، اس پر مبنی تھی۔ جی اس حوالے سے وہ مضبوط تحریک تھی، لیکن بدقسمتی ہماری ہے کہ ہم اس کے بعض پہلو، جیسے اقوام نے کئی پہلوؤں سے متاثر ہو کر سید الشہداء کی تحریک سے فائدہ اٹھایا، اور جیسے میں نے کہا کہ تاریخ کے اندر جتنی بھی تحریکیں اٹھی ہیں اس میں حسین ابن علی کا حوالہ ضرور آیا، اور اس سے استفادہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ میں نہیں کہتا کہ سب کے سب جو ہے وہ اپنے مقاصد کے لیے استفادہ کر رہے تھے، لیکن بہت سے تھے جنہوں نے اپنے مقاصد کے لیے استفادہ کیا۔ بین الاقوامی دنیا نے بھی اس میں، دوسری قوموں نے بھی استفادہ کیا، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس تحریک کو ایک منظم تحریک، ایک تہذیبی تشخص کے ساتھ اور اقدار کو روشن کرنے کے ساتھ اس کو ہم اس کو منظم نہیں کر سکے،
اور ہم نے بہت سے پہلوؤں سے ہم نے بھی استفادہ کیا، مثلا ان کی مظلومیت کو اجاگر کرنے کے لیے ان کے حوالے سے یہ جو ایک ہم کرتے ہیں یاد جو مناتے ہیں سید الشہداء کی، مختلف مکاتب فکر مسلمانوں کے اپنے اپنے طور پر، تو اس سے کئی پہلو جو ہے اس سے اجاگر ہوتے ہیں. لیکن سید الشہداء کی تحریک بحیثیت ایک ایسی تحریک کے جو آج کے انسانی مظلوم و مجبور و مقہور انسان کی مشکلات کا حل پیش کرتی ہے، اس حوالے سے ہم نے کوئی کام میں سمجھتا ہوں بہت کم کیا. آپ نے بڑا صحیح فرمایا. آپ کے خیال میں جو ہمارا دانشور ہے، جو ہمارا رائٹر ہے، جو ہمارا شاعر ہے، ہمارا ادیب جو ہے، یا ہمارے باقی میڈیا میں جو لوگ موجود ہیں، ہمارے جو مفکرین ہیں، وہ کیا اس وقت کردار ادا کریں کہ انسانیت کے دکھ کا مداوع ہو؟ خود مسلمان جو ہیں وہ زوال سے نکلیں اور اس انزوا اور اس کی یہ شکست خوردگی اور پسماندگی کی کیفیت سے نکلیں، اور باقی انسانیت کے لیے بھی جو ہے وہ ہم ایک ایسی یعنی سمبل، واقعی میں سمجھتا ہوں کہ امام حسین کی جو شخصیت جو ہے وہ ایک جامع اسلامی راہبری کی ایک سمبل کی حیثیت رکھتی ہے. تو ان پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے آج کربلا کے پس منظر میں؟ سید الشہداء نے اپنے فرزند رسول ہونے سے اتنا جو استفادہ کیا، وہ یہ نہیں کہ کہا کہ میں فرزند رسول ہوں. ایک دفعہ کہا کہ میں اس مشرق و مغرب کے درمیان میرے علاوہ اور کوئی فرزند کوئی سبط پیغمبر نہیں ہے، میرے خون میں ہاتھ رنگنے سے پرہیز کرو. یہ کہا ان کو یاد دلانے کے لیے. ورنہ جو استفادہ کیا ہے انہوں نے اپنے فرزند رسول ہونے سے وہ یہ ہے کہ ایک فکر دی، ایک سوچ دی، ایک مکتب دیا، ایک راستہ اور ایک لاہ عمل بتایا. اور وہ لاہ عمل ایسا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی یہ 1400 سال پہلے کی باتیں ہیں، اب کیوں کرتے ہو؟ وہ 1400 سال پہلے کی باتیں نہیں ہیں. جب حضرت نے کہا کہ مال فے کو اپنے ساتھ مختص کیا جا رہا ہے، اپنے گروہی اور اجتماعی مفادات پہ صرف کیا جا رہا ہے، کیا وہ آج کی بات نہیں ہے؟ آج بھی کرپشن کا غم رو رہی پوری دنیا جو ہے. تو امام حسین نے بھی کرپشن کے خلاف جو ہے وہ بالکل. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا، باطل سے دوری اختیار نہیں کی جا رہی، اور ناجائز خون بہایا جا رہا ہے. بالکل بہت سی باتیں ہیں. اور عدل اجتماعی کا قیام نہیں ہے، کلچر تبدیل ہو رہا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو باتیں اس وقت کی تھیں اس کو ایک موومنٹ کی صورت میں آج سید الشہداء نے جو ہمیں ہمارے لیے راستہ روشن کیا اور جو واضح کیا اور جو اہداف و مقاصد اپنے قیام کے بتائے، ان کو ہم شکل دے کر اور ایک اچھے انداز میں ایک موومنٹ کی صورت میں، ایک قیام اور تحریک کی صورت میں اگر ہم چلیں تو میں سمجھتا ہوں باشعور طبقہ بہت سا اس کا ساتھ دے گا، اور اس سے بہت سی خرابیاں اور برائیوں کے خاتمے میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. قبلہ جب بدقسمتی کہیے اور اس پہ جتنا اظہار افسوس کریں شاید میرے خیال میں کم ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب سارے مسلمان جو ہیں وہ ان کو مانتے ہیں اور ان کے قیام کو برحق مانتے ہیں، اس میں ایسے انسانی اور الہی پیغام، آفاقی انسانی تہذیب کے چھپے ہوئے موجود ہیں جو ساری انسانیت کو آج ہم پیش کر سکتے ہیں. تو ایسے میں ان کے ایام منانے کے دن آتے ہیں تو جو صورتحال ان ہمارے معاشروں میں، خاص طور پر پاکستان جیسے معاشروں میں پیدا ہو جاتی ہے اور فرقہ واریت اور اس طرح کے عناوین جو ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں، تو اس پر آپ کیا ارشاد فرمائیں؟ کوئی فرقہ واریت نام کی کوئی چیز ملک کے اندر نہیں ہے. کچھ گروہ ہیں جو اس مقصد کے لیے تیار کیے گئے، میں زیادہ اس پہ بات نہیں کرتا. یہ ان کا کیا دھرا ہے، اور ان کو چونکہ شاہ ملتی ہے ان کے خلاف کوئی اقدام نہیں ہوتا. رول آف لا اس ملک کے اندر نہیں ہے، قانون ان کا نفاذ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ابھی ان دنوں میں جس طریقے پہ ایک سراسیمگی اور ایک خوف و ہراس کی جو کیفیت ہے، اس کی کوئی وجہ مجھے نظر نہیں آتی. حتیٰ کہ میں دیکھ کے آیا ہوں کہ آزاداری کے لیے اب وہ جہاں سے جلوس ہوتا ہے اس کے سامنے پردے لگا دیے گئے ہیں. کوئی یہ ملک اس وقت کہاں پہنچا؟ لوگوں کے بنیادی حقوق کہاں ہیں؟ لوگوں کی آزادیاں کہاں ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف اس سے بھی سید الشہداء کی اس سوچ سے اور ان کے اس لائن آف ایکشن سے متاثر ہونے پہ وہ اثر انداز ہو رہی ہے. یہ چیز چاہیے یہ تھا کہ ایسے مواقع پہ ہم اکٹھے ہو کر سید الشہداء کی اس فکر اور سوچ کے لیے عملی راستے تیار کرتے ہیں. اور خاص طور پہ قبلہ اس پس منظر میں کہ پاکستان کو جو آج مشکلات درپیش ہیں،
پاکستان کے جو ہے وہ سرحدوں کی خلاف ورزی کی گئی ہے، ہمارے عوام جو ہیں وہ بہت سارے جو ہزاروں جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں، غیر ملکی جارحیت کا ہماری فوج بھی نشانہ بنی ہے. تو ایسے میں ہم جب ایام کربلا یاد کربلا بھی آج ہم منا رہے ہیں، تو پاکستان کو ان حالات میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری قیادت کیا کرنا چاہیے، ہمارے عوام کو اپنے ملک کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ یزیدیت کے خلاف قیام کا درس سید الشہداء نے دیا، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے. ہمیں یزیدیت خواہ کسی روپ میں ہو، خواہ استعماری روپ میں ہے یا کسی اور روپ میں ہے، پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ نظریاتی ملک ہے. پاکستان کے عوام ایک امت مسلمہ کا حصہ ہے، اور پاکستان کا دفاع، پاکستان کی سلامتی کے لیے قربانی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور اس سلسلے میں جو بھی کوئی اقدام جارحیت ہوگی پاکستان کے خلاف، اس کے خلاف ہم سب کو مل کر حسینی بن کر ایسی یزیدیت، ظاہر ہے یزیدیت ایک سوچ ہے، اس سوچ کے خلاف، اس قسم کے اقدامات کے خلاف ہمیں حسینی بن کر اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی صفوں کے اندر اتحاد اور وحدت پیدا کرنی چاہیے، اور پوری قوت کے ساتھ اس جارحیت کو اور اس زیادتی کو روکنا چاہیے. قبلہ یہ بھی امکان ہے، جیسا کہ دیکھا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اس موجودہ حالات میں جو بڑی طاقتیں چونکہ مقابلے پر ہیں، تو وہ عالمی اداروں کا بھی سہارا لے رہی ہیں. ابھی بون میں جو کانفرنس ہو رہی ہے اس میں بھی یعنی یہ یو این او کو بھی شریک کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بھی فیصلے کیے جائیں گے، پاکستان اگرچہ اس میں شریک نہیں ہوا لیکن پاکستان پر بھی بائنڈنگز ہوں گی. تو ایسے میں حسینیوں کو کیا پیغام آپ دیتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی زیادتیوں کا یا جو عالمی ادارے بیچ میں شریک ہو ہاں جاتے جو ہیں. اس قسم کے جو اقدامات ہو رہے ہیں، جو کھلی زیادتی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، اس کا مقابلہ ہم اس یکجہتی کے ساتھ کر سکتے ہیں جو ہمیں کربلا نے جو ہمیں درس دیا ہے. قوم کے اندر یکجہتی، قوم کے اندر وحدت، اور یہ جو نفرتوں کے بیج بونے والے ہیں ان کو کنٹرول کرنا، ان کو روکنا، اور وحدت و یکجہتی کو مضبوط کرنے سے ہی ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں. پشت تب مضبوط ہوگی ذمہ داروں کی جو اس مسئلے کو فیس کر رہے ہیں، جبکہ ان کی پشت پر پوری قوم کھڑی ہوگی. اس لیے بہت شکریہ قبلہ آپ کا. اور ناظرین، ہم گفتگو کر رہے تھے کہ ہمیں حسینی کی تاریخ پر تاثیر ہم نے محسوس کیا کہ انقلاب کربلا سے جو چلا سلسلہ وہ آج بھی باقی ہے. تاریخ میں انقلاب کربلا جو ہے وہ لہروں کی طرح سے موجود ہے، اس کی موجیں آج بھی انسانیت کو جو ہے متاثر کر رہی ہیں. آج بھی یزیدیت اور حسینیت کا مارکہ درپیش ہے. آج ساری انسانیت کو کربلا جو ہے وہ پیغام دیتی ہے، ساری انسانیت کو ظلم کے خلاف اٹھنے کا پیغام دیتی ہے، مسلمانوں کو اتحاد کا پیغام دیتی ہے، اور پاکستان کی دفاع کے لیے ہمیں منظم اور متحد ہونے کا پیغام دیتی ہے. میں اس کے ساتھ ہی قبلہ علامہ سید ساجد علی نقوی کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین کرام، سائٹ ٹائم سے ثاقب اکبر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.